كثيرا لسيما بقية الله منتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين على التراب المقدم الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی علی محمد و آلہ. خدا بند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات پوری کائنات میں ذکر فرزند رسول کے لیے محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی عزاداری کے لیے گھروں سے نکل پڑے ہیں، آل محمد کے کریم خالق اس عظیم ذکر کا صدقہ ان سب کی حفاظت فرمائے. سامعین گرامی قدر، ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں. مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، شیعہ سنی کے لیے. ہم فرزند رسول اللہ کے ذکر کے صدقے سے سوئی ہوئی امت کو حکمت اور موعظہ حسنہ سے جگانے کی اور اصلی اسلام کے پیغام کے پہنچانے کی ایک کوشش کرتے ہیں. ان مجلسوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مذہب تبدیل کر دیں، نہ ہمارے اختیار میں. جھوٹ بولتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو شیعہ کر دیا یا اتنے بندوں کو شیعہ کر دیا. میں اس نظریے کے، اس فکرے کے، اس فکر کے اور اس طریقہ واردات کے خلاف. اس لیے کہ ایک بندے نے ہمارے 8ویں امام سے کہا تھا، مولا میرا قرضہ اتار دیں تو میں شیعہ ہو جاؤں. میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، اس کی وجہ سے میں بڑا تنگ ہوں، آپ کو اتار دیں میں شیعہ ہو جاؤں. امام نے اسے 2 تھیلیاں دی، اس میں اتنی رقم تھی جتنا اس کا قرض تھا. فرمایا علی کا صدقہ لے جا اور شیعہ ہونے کی بات نہ کر، کیونکہ اللہ نے علی کے شیعوں کی تعداد روز ازل سے مقرر فرما رکھی ہے. اگر تیرا نام اس لسٹ میں ہے تو تو جا کہیں نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے تیرے لیے مقدر ہی نہیں کیا. اس لیے تو بندے نے آیت پڑھی امام کے سامنے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے عطا فرمائے. تو مولا نے پوچھا کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس نے کہا مولا حکومت. فرمایا وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی. خدا آپ کو سلامت و آباد. حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی، دولت فرمایا قارون کے پاس بھی تھی، بیٹے فرمایا ابو لہب کے پاس بھی تھے. اس کا مولا پھر اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہا محبت علی ابن ابی طالب. ابو طالب کے بیٹے علی کی محبت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا. ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بڑی سادی سی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، مشکل کشا کی مدد اس بات کی مانگتا ہوں کہ مشکل بات نہ کروں، تاکہ جنہیں پتہ ہے انہیں تو پتہ ہی ہے، ان تک پیغام پہنچے جنہیں پتہ نہیں ہے کہ دین
اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام۔ سامعین گرامی، کوئی بھی بے دین نہیں ہوتا، مشرک بھی بے دین نہیں ہوتا، اور دلیل ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ یعنی دیندار سارے ہیں، دین ہر ایک کے پاس ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کے پاس مذہب نہ ہو۔ اب ان لفظوں کے معنی کیا؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ما ذہبا، ما کا مطلب ہے جو، ذہبا کا مطلب ہے چلا۔ آپ روڈ پر چلیں تو روڈ پہ چلنے کے قانون ہیں، یہاں رک جائیں، یہاں سپیڈ اتنی ہونی چاہیے، یہاں دائیں موڑ سکتے ہیں، یہاں دائیں نہیں موڑ سکتے، پیلی بتی پہ احتیاط کریں، سرخ بتی پہ رک جائیں، سبز بتی پہ گزر جائیں۔ جس طرح دنیا کی سڑک پر چلنے کے لیے قانون ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک انسان جس راستے پہ چلتا ہے اسے شریعت میں مذہب کہتے ہیں۔ اب میں مسلمان بھائیوں سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذاکر حسین سمجھ کے میری عزت تو کریں گے، لیکن اگر میں خود لائسنس بنا کے دے دوں کہ جائیں جی ٹی روڈ پہ ریسیں لگائیں تو میرے لائسنس کی کوئی اوقات، آپ میری محبت میں مارے جائیں یہ ایک اور بات ہے، حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی۔ لائسنس وہی قابل قبول ہوگا جو حکومت بنا کے آپ کو دے۔ آپ کسی بزرگ کی عزت کریں، ہم اس کو منع نہیں کرتے، لیکن لائسنس کی اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر دنیا کے بزرگوں کے پاس لائسنس دینے کی اتھارٹی ہوتی تو اتنا بڑا بزرگ اتنی چھوٹی عمر والے حسین سے کیوں کہتا مجھے لکھ کر دے دے میں آپ کا غلام ہوں؟ ہمارا عالم دین تھا افریقہ میں، اس نے عیسائیوں کے بہت بڑے پادری کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، صبح شام نشستیں، 3 دن اس کے گھر قیام۔ 6 مہینے بعد وہ مسلمان ہو گئے، شیعہ عالم دین کے ہاتھوں سے۔ اس نے اس کے بعد اپنے سارے شاگرد بلائے، اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آن دا ریکارڈ ہے، 70 شاگرد اس کے عیسائی پادری ہیں۔ اس میں کھڑے ہو کر اس نے تقریر کی، اس نے کہا حضرات میں نے تحقیق کی ہے اور اسلام کو دین حق پایا، اور میں مشرف و اسلام ہوں گی۔ میری خواہش ہے کہ جو میرے شاگرد ہیں وہ میری تحقیق سے فائدہ اٹھائیں اور مذہب اسلام کو قبول کریں۔ 70 آدمی تھوڑے نہیں ہوتے، ان میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے جناب آپ کون سے مسلمان ہوئے؟ مسلمانوں میں ایک فرقہ تو ہے نہیں، مسلمانوں میں فرقے ہیں 73۔ بڑا مشکل سوال تھا لیکن اس کا جواب اس سے بھی آسان تھا۔ اس نے کہا میں نے تحقیق یہ بھی کی ہے کہ گن کے مسلمانوں میں 2 فرقے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ اس کا تم میرے شاگرد ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، میں مر جاؤں تم میں سے کچھ لوگ میرا غسل و کفن کرنے لگے اور کچھ میری جائیداد سنبھالنے چلے جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ بڑی سادگی سے میں ہر مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے کچھ میری لاش کے پاس کھڑے رہیں، مجھے غسل دیں، مجھے کفن دیں، مجھے دفن کریں، اور کچھ میری جائیداد سنبھالنے چلے جائیں، تو حق پہ کون ہے؟ ان کا سچے وہی ہیں جو آپ کے جنازے میں کھڑے رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں میں 2 ہی فرقے ہیں، ایک کا رہبر رسول کے جنازے میں کھڑا رہا، دوسروں کے رہبر شکیفہ کی کچہری میں چلے گئے۔
مسلمان حقیقت سے جتنا مرضی منہ موڑ دے، حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اسلام وہ بہترین مذہب تھا جو بدترین سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اب سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ بٹھانی چاہیے کہ اسلام شروع کب سے ہوا۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ حضور اکرم سے، نہیں، پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا وہ مسلمان تھا، اور پہلا نبی جو آیا وہ پیغمبر اسلام تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اس کا تعلق اگر مذہب اسلام کی تعلیمات سے نہ ہوتا، خدا اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتا۔ 29 جگہ پہ خدا نے ذکر کیا۔ پہلی بحث تو یہاں سے شروع ہو گئی کہ آدم جب آئے تو اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ یہاں سے میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ خدا نے آدم کو جنت سے نکال دیا، پہلی اسمبلی خدا نے توڑ دی۔ وہ نااہل کو دیتا کب ہے کہ واپس لے لے۔ اللہ کبھی کسی نااہل کو عہدہ نہیں دیتا۔ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا۔ میں پوری ذمہ داری سے اسلام کے پہلے نبی پر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ہر فکرے کو قرآن کے فکروں سے ملاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے اللہ نے آدم کو بنانے کی غایت بتائی، مقصد بتایا۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جو بنائی زمین کے لیے تھا اسے خدا جنت میں کیوں رکھتا ہوں؟ دیکھیے جنت تو ملنی ہے امتحان کے بعد، تو 4 دن جنت میں رکھ کے بتایا کہ اولاد کو جا کے بتانا کہ پنجتن کی محبت میں ملنے والی جاگیر میں سکون کتنا۔ قطعاً آدم کو جنت سے نہیں نکالا گیا، جنت میں چند دن مہمان رکھا گیا۔ اسی لیے اس کے بنانے سے پہلے کہا میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ دوسرا قانون کیا پتا چلا کہ خلیفہ خدا بناتا، ورنہ کہہ دیتا کہ میں زمین پہ اسے بھیج دوں گا، پھر بندے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ووٹ ڈلوا دوں گا، جو اسے ووٹ ڈال دے گا وہ خلیفہ ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ پتا چلی سامعین گرامی کہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، لیکن آدم کا تاج کوئی نہیں تھا لیکن خلیفہ تھا، تخت کوئی نہیں تھا لیکن خلیفہ تھا، لشکر کوئی نہیں تھا لیکن خلیفہ تھا۔ تو پھر کیسے پتا چلے کہ یہ تیرا خلیفہ ہے؟ بندے تو کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس حکومت ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تخت ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تاج ہو۔ اللہ نے بتایا میں نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا، یہ ہے میرے خلیفے کی نشانی۔ اب نبی کے بعد یہ نہ پتا کرو کہ تخت کس کے پاس تھا، تاج کس کے پاس تھا، حکومت کس کے پاس تھی، ذرا سوچ کے بتاؤ فرشتے کس کے گھر میں چکی چلاتے تھے؟ جبرائیل کہاں جھولا جھلانے آتا تھا؟ وہ گھر کائنات میں کون سا سوائے علی کے کسی کے گھر؟ اور تیسری بات سامعین گرامی یہ پتا چلی کہ مخالفت کی فرشتوں نے اسے نہ بناؤ، نحنو بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے۔ فرشتوں نے عبادت کو پیش کیا اور اللہ اسے سجدہ کروانا چاہتا تھا جس نے ابھی خود ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ ابھی آدم بنے تھے اور اللہ نے کہا جھکو۔ شیطان کا بھی اعتراض تھا میں اس سے بڑا ہوں، سینئر ہوں، عمر میں بڑا ہوں۔ شیطان پہلے کا بنا ہوا ہے، آدم تو ابھی اس کے سامنے بنے، اس کا ہی ابھی بننے والا خلیفہ کیسے بنے گا؟
میں اسے بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، ان سے نہیں، اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ لیجئے اسلام سمجھیے، میں اس لیے آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا کہ یہ مٹی سے بنا۔ یہ ہوتا ہے اسلام کا دشمن جو تعظیم کرنے سے پہلے پتہ کرتا ہے کہ چیز بنی ہوئی کس چیز کی ہے۔ ذرا سمجھیے گا، اللہ نے فرمایا اس لیے اس کے سامنے جھک کے خلقتہ بیدی، اسے میں نے بنایا ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ شیطان کہہ رہا تھا اس لیے نہیں جھکوں گا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا۔ قیامت تک شیطان کو پہچان لینا، یہ عزت والوں چیزوں کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ یہ میٹیریل دیکھتا، اسی لیے علم کو کہتا ہے کہ کپڑے کا ہے، تازیے کو کہتا ہے کہ لکڑی کا ہے، حضور کی جالیوں کو کہتا ہے کہ لوہے کی ہے۔ یہ نسبت ملاحظہ نہیں کرتا، یہ میٹیریل دیکھتا۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا۔ آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ حقہ بھی نہیں 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ میں بزرگ ڈال رہا عالم، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کتنا کم وقت ہے شیطان، اسے 3 پر کوئی اعتراض نہیں، نہ پانی پر، نہ آگ پر، نہ ہوا پر، صرف مٹی پر۔ تو یہ خالی تراب کا دشمن ہے۔ اللہ نے تراب کے دشمن کی 6 لاکھ سال کی عبادت کو لعنت کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کی لعنت دے کے اپنی بازم سے نکال کر پوری دنیا کو مذہب اسلام سمجھا دیا کہ جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کی عبادت کیسے قبول کروں؟ کئی بندوں کا خیال ہے کہ جناب آپ صرف آل محمد کا ذکر کریں، پلیتوں کا ذکر کیوں کرتے؟ اگر عقل مندی سے نہ کیا جائے تو بالکل غلط ہے۔ عقل مندی سے آپ کو کسی نے کہا کہ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ سے کہو آدم کا ذکر کرے، شیطان کا کیوں کرتا؟ اتنی اچھی کتاب ہے تیری، موسیٰ کا ذکر کر، فرعون کہاں سے آ گیا؟ دودھ کے ساتھ چچڑ تو ہوتے، آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ کون سمجھے گا؟ ایک ہی بھینس ہوتی ہے اور اس کے اندر دودھ والا نور بھی ہوتا ہے، گوبر والی نجاست بھی ہوتی۔ آپ کوئی بے وقوف ہو جو کہ کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ گوبر اچھی چیز نہ ہوتا تو دودھ کے ساتھ کیوں ہوتا؟ چچڑ اچھے نہ ہوتے تو نور کے ساتھ کیوں ہوتے؟ وارثوں والی بھینس ہو تو مالک چچڑوں کو پکڑ کے آگ میں پھینک دیتا۔ تم نے جرأت کیوں کی یہاں آنے کی؟ تو سامعین گرامی قدر، اسلام مشکل نہیں ہے، لیکن اگر بندہ نیت سے سمجھے۔ خدا نے فرشتوں کے اعتراض کو دیکھا، اجماع کر گئے فرشتے کہ آدم کو نہ بنا۔ یہاں پر صاحب ایک فکر عرض کرتا ہوں، جو خدا آدم کی خلافت کے مقابلے پر معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا، وہ علی کے مقابلے پر 36 ڈاکوؤں کا اجماع کیسے قبول کر لے؟ حق ووٹوں کا محتاج نہیں۔ جمہوریت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس میں ابو جہل اور حضور کا ووٹ برابر، حضور کا ووٹ بھی ایک، ابو جہل کا ووٹ بھی ایک۔ یہ جمہوریت۔ حکمت کیا ہے؟ حجت خدا ساری ایک بھی ہو تو ساری دنیا ایک طرف، حجت خدا ایک طرف۔ اتنے فرشتے کھڑے تھے، اللہ نے کہا عبادت کا دعویٰ نہ کرو، انبئونی باسمائہم، ذرا مجھے یہ نام بتاؤ۔ اب مولویوں نے کیا 420 کھیلا یہاں پہ؟ جی حل تھا
ڈاکٹری تھی. یہ عجیب بےایمانی ہے. اتنی اعلیٰ چیزیں یہ ہو گئی کہ خدا نے عرش میں سجائی ہوئی تھی. انبئونی باسمائہم، اور ہم کی ضمیر مردہ چیزوں کے لیے نہیں ہوتی، زندہ چیزوں کے لیے ہوتی. ذرا یہ نام بتاؤ. فرشتوں کے سر جھک گئے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بے عیب تیری ذات ہے، حکمت والا تو ہے، تو ہی جانتا ہے. ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا. اب اگلا فکرہ کیا فرما، یا آدمو انبئہم باسماء ہؤلاء. اے آدم تو ہی نے بتا. یہاں پہ ٹیکنیکل فرق ہے، اس پر نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. فرشتوں سے کہا تھا مجھے بتاؤ، آدم سے کہا انہیں پڑھاؤ. بڑی توجہ، خدا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، انبئونی مجھے بتاؤ. آدم سے کہا انبئہم انہیں پڑھاؤ. آدم پڑھا رہے تھے، فرشتے پڑھ رہے تھے. ستے پہ جگانا آسان ہے. جس نے جان کی آنکھیں بند کی اس کی چارپائی بھی الٹ دو، وہ نہیں اٹھتا. لیجئے میں جگانے لگا ہوں ایک فکرہ کہہ کے، جس کا نصیب جاگے گا وہ فکرہ سمجھ جائے گا. فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، انبئونی. آدم سے کہا انبئہم انہیں بتاؤ. اب آدم پڑھا رہے تھے، فرشتے پڑھ رہے تھے. آدم استاد تھے، فرشتے شاگرد تھے. یا تو پوری کائنات میں وہ مولوی ڈھونڈ کر لاؤ جو یہ دعویٰ کرے کہ جبریل اس دن چھٹی پہ تھا. اگر چھٹی پہ نہیں تھا تو جبریل بھی پڑھ رہا تھا اور آدم پڑھا رہے تھے. اب آدم استاد ہو گئے، جبرائیل شاگرد ہو گیا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس سے عشق نہیں ہے تم کو. جو جبریل آدم کا شاگرد رہ چکا ہو وہ مصطفیٰ کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ سلامت و آباد ہو. کتنا بھیانک مسئلہ ہے کہ ہمارا نبی ان پڑھ تھا. اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، پڑھانے آیا. سبحان اللہ. اور مولوی صاحبان کے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے. ایک مولوی نے تو حد کر دی، اس کا وہ سارا قصور ابو طالب کا، کیونکہ پالا تھا ابو طالب نے، اور ابو طالب غریب تھا تو پڑھا نہیں سکتا، اسکول نہیں بھیج سکتا. میں آیا کھیوے والی، یا ماشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ نے جگہ جگہ اشتہار لگائے ہوتے علامہ ناصر عباس پڑھیں گے. علاقے کا بندہ آ گیا، اس کو یہ کس ان پڑھ کو بلا لیا. آپ نے پوچھا آپ جانتے؟ جانتا جوڑتا کوئی نہیں. خالی نام پڑھا ہے. اس کے بعد میں وزیر آباد سے رسول نگر تک ہر سکول میں گیا ہوں. ایک پڑھنا ہے اگر نہیں یہ کبھی پڑھنے آئے ان پڑھ. آپ کہیں گے بے وقوف تو ان پڑھ. وہ کھیوے والی کا ہے جو تو یہاں کی سکولوں سے پوچھ رہا. جو حضرات چوپو میری بات سمجھ میں آئی بھائی، اگر وہ کھیوے والی کا پھر تو یہاں کے سکولوں سے پوچھ کہ پڑھنے آیا تھا کہ نہیں. آگے لکھا ہوا ہے آف ملتان، تکلیف کر ملتان جا. ملتان کے سکول کالج یونیورسٹی سے پوچھ، وہاں کے مدرسوں سے پوچھ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے. میرے نبی کو مکے مدینے کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہلوں کی اولادوں، وہ مکے مدینے کا تھا کہاں؟ اللہ کا اس کا علم پوچھنا ہو تو عرش سے جا کے رحمان سے پوچھو. اس کے بعد دو چار ہوتے ہیں، پونے چار نہیں. میری تقریر سے پہلے کوئی مجھے جاہل کہے آسان ہے، تقریر کے بعد مشکل. آپ کہیں گے تقریر کر گیا ہے، وہ فکرہ بتا جو جہالت ہے. 23 سال نبوت کر گیا ہے میرا نبی. تو ان پڑھوں والی کوئی بات تو بتا. تجھے کیسے لگا کہ مصطفیٰ ان پڑھ تھے؟ جس کا دروازہ علی ہو
جس کا دروازہ اتنا پڑھا لکھا ہو، شہر کا عالم کیوں، شہر کی عظمت کیوں، شہر کی بلندی کیوں؟ تو نہیں، رسول پڑھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. بالکل ٹھیک. دلیل جو قرآن میں ہے، جبریل نے آ کے کہا اقرا، پڑھ. آگے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اوپر سے ظلم یہ ہے کہ اسے صحیح بھی کہو. یہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے صحیح کیوں لکھا؟ جیسے لکھا ہوتا ہے اصلی گھی دستیاب ہے. یہ دلیل ہے کہ نقلی بھی ہے. بھئی آپ آئے میرے گھر، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ مولوی صاحب میں نماز پڑھنی، میں نے کہا یہاں نہ پڑھو، ادھر پڑھو. ایک گل تو سمجھ چاندی پہ بچے والا گھر تھے، اس جگہ مشکوک ہے تو اتنے پہ، تو آپ کھڑے ہو مسجد کی صفوں پہ، تو میں باں پھاڑ کے کہا ادھر نہیں ادھر. مسجد تو ساری پاک ہونی چاہیے، حدیثیں تو ساری صحیح ہونی چاہیے. یہ دو چار کتابوں کے ساتھ صحیح کیوں لکھا؟ کیونکہ چکر بازی چلائی. اللہ نے کہا پڑھو، حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں اس بچے سے کہوں پانی پلاؤ، یہ نہ پلائے تو اس کی غلطی ہے. گال صحیح ہے نہیں؟ اور اگر میں کہوں بچے اڑ کے دکھاؤ، یہ میری غلطی ہے. جب مجھے پتا ہے کہ اسے اڑنا آتا ہی نہیں تو میں نے کہا کیوں؟ اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو اللہ نے فرمایا کیوں کہ پڑھو. میں آپ کے پاس مجلس پڑھنے آیا، 7-8 مہینے سے اشتہار لگ رہے تھے، میں ممبر پہ بیٹھا اور چپ. آپ نے کہا پڑھو، پڑھنا نہیں. آپ کہیں گے ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ ادھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھنا. قصور پھر ان کا ہے جنہوں نے مجھے بھیجا یا جنہوں نے مجھے بلایا. اعتراض کرو گے مصطفیٰ پر، حملہ ہوگا توحید پر. بھیجا پڑھانے کے لیے اور پڑھا کے بھیجا ہی نہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک تم اور میں ہیں. ہمارے لیے قرآن میں آیا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے نکلے تو تمہیں شے کا علم بھی نہیں تھا. جو اسی آئے نا کچھ بھی پتہ نہیں تھا. یہ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ ابو ہے، یہ سن کے پتا چلا تھا یہ امی ہے. ہم صرف پینا جانتے تھے، نہ جانتے ہوتے تو مر جاتے. لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا ہمیں کہ اس کا دودھ پینا ہے اس کا نہیں. ایک دن کے موسیٰ نے 1000 دائیوں کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر مشرکہ عورتوں کا دودھ حرام قرار دیا تھا. غیرت مند کلمہ گو سے سوال ہے، ایک دن کا موسیٰ تھا، حلال حرام شروع ہو گیا. 17 دن تک ابو طالب 17 سال تک ابو طالب 17 سال تک ابو طالب محمد مصطفیٰ کو کھلاتا رہا. اسے خدا نے کیوں نہیں روکا؟ وہ ایک دن کا تھا اور مشرکہ عورتوں کا دودھ نہیں پیتا. یہ بھی ایک عجیب رپھڑ ہے، دائی حلیمہ نے پالا. بھئی مولوی رسول کی ماں کو تو مومنہ مانتے نہیں، بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ ہمارے لیے قابل احترام ہے، 1000 سلام، لیکن سٹوریاں تو نہ بناؤ. اونٹنی تھی اتنی پتلی کمزور، ہڈیاں نکلی ہوئی، اور وہ بھی عرب میں. گل سمجھ آئیے میری؟ جتنا آپ بھینس کو سمجھتے ہیں اتنا عرب اونٹ کو سمجھتے تھے. 7 دن تک کھانا سٹور کر سکتے، پانی ایک دفعہ پی لے 7 دن لگ سکتا. ٹھیک، اور وہ لگ بھگ اس میں وہی علامات تھی
جو ٹی بی کے مریض میں ہوتے. ماڑی جی ایک دائی سی جہاں نام حلیمہ مائی سی. ہاں جی کوئی شے نہیں تھی. اور اس کے آگے کہتے ہیں کہ ہاشمیوں کا بچہ غربت کی وجہ سے کوئی لے نہیں رہا. تمہیں ہاشم کا مطلب ہی نہیں آتا. ہاشم کا مطلب ہے روٹیاں توڑ کر گوشت میں ڈبو کر لوگوں کو کھلانے والا. پورا عرب پلتا تھا ہاشمیوں کے خرچ پر. کعبے کے وارث تھے ہاشمی. اولاد ابراہیم تھی جناب ہاشم کی اولاد. تم نے پتہ نہیں کون سے ہاشمی دیکھے جی ان کا بچہ لیتا کوئی نہیں تھا, حلیمہ کو بچہ دیتا کوئی نہیں تھا. ٹیکنیکلی غلط ہے حضور کو کسی کے حوالے کر دینا. اس کے لیے میں ایک فکرہ کہتا ہوں اور پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. بس ٹھیک. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد چلے گئے تھے. سارے مجمع کو معلوم. جس نے دنیا کے یتیموں کے سر پہ عزت کا تاج رکھنا تھا وہ خود یتیم پیدا ہوا. حضور کے اور کتنے بہن بھائی تھے؟ کوئی نہیں, اکیلے تھے. اب یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ کی عمر کتنی تھی جب وہ اس دنیا سے گئے. بہن بھائی بھی اور کوئی نہیں, پہلی اولاد ہے اپنے والد کی. 3 مہینے ابھی ماں کے بطن طاہر میں تھے کہ باپ دنیا سے چلا گیا. 6 مہینے ہو گئے تھے آپ کے دنیا میں آتے وقت حضور کے والد کو دنیا سے گئے ہوئے. 24 سال کی عمر میں حضور کے والد دنیا سے چلے گئے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 24 سال میں اگر عرب کا کوئی جوان اس زمانے میں دنیا سے چلا جائے تو پھر فوراً سوچ آتی ہے کہ موت طبعی تھی کہ قتل تھا. 24 سال کے آدمی کا دنیا سے چلا جانا مذاق نہیں ہے, سوال ہے. قتل ہوئے تھے حضرت عبداللہ اور مدینے میں قتل ہوئے تھے. وطن ان کا مکہ تھا. مدینے میں یہودی رہتے تھے. یہودیوں نے زہر دیا تھا کیونکہ ان کے ماتھے میں انہیں نور محمد کو دیکھا تھا. اللہ نے یعنی میں یہاں پہ ایک اور فکرہ کہہ دوں, حضور والا نور یہودیوں کو نظر آ گیا, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے زہر دے دیا والد ماجد پیغمبر اعظم کو. وہ 24 سال کی عمر میں مدینے میں شہید ہو گئے. اب میں ہر سمجھدار سے پوچھتا ہوں, جس بی بی کو پتا ہو کہ اس کا شوہر جس نور کی وجہ سے عین جوانی میں قتل ہو گیا, وہ اپنے بچے کو ایک بڑھیا کے حوالے کر دے گی کہ تو لے جا میرے بچے کو جہاں مرضی؟ نہیں. اگلی بات, اور وہ قابل توجہ بات, کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ کے گھر میں کھجوریں بھی تھیں لیکن درختوں کی حد تک, اس پر کھجوریں نہیں اگتی تھی. آپ نے اگر کبھی کراچی کی طرف سفر کیا ہو تو ملتان سے لے کے کراچی تک آپ کھجوروں کو گن نہیں سکتے. آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنی کھجوریں وہاں کیوں ہیں اور اس علاقے میں کیوں نہیں؟ یہ محمد بن قاسم کا لشکر آیا تھا, اسی روٹ سے چلتا ہوں, کھجوریں کھاتا آیا, گٹھلیاں پھینکتا آیا. جہاں سے وہ گزر گئے وہاں اتنی کھجوریں, اور عرب کا فروٹ ہی کھجوریں, کیونکہ وہاں اونٹ رہتا ہے. حکمت ربانی نے پھل بھی وہی پیدا کیا جیسا جانور تھا تاکہ اونٹ کا منہ نہ پہنچ سکے, کیونکہ جانور سے باغ بچانا ضروری ہے. لیکن کئی جانور حد سے زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں, وہ کسی کے باغ میں گھس جاتے ہیں. کھجوریں ہیں
اس پر کھجوریں نہیں ہیں، بکریاں ہیں تو ان کا دودھ نہیں ہے، خشک ہو گیا۔ اور بھی بہت کچھ خشک تھا، تہذیب ممبر کے تحت وہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ 5ویں جماعت کی کتاب میں غیرت مندوں نے لکھا ہوا۔ اب خدا خیر کرے، جس گھر میں اونٹنی کا یہ حال، کھجور کا یہ حال، بکریوں کا یہ حال، وہاں حضور جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹے کا کبھی حافظہ نہیں ہوتا۔ یہ فکرہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا، میری تقریر کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ بکریاں تھی، دودھ نہیں تھا، درخت تھے، کھجور نہیں تھی، اونٹنی تھی لیکن چلتی نہیں تھی، کمزور تھی، لیکن خود مجبوراً لکھا کہ جب حضور حلیمہ کے پاس آئے اور اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی اسی وقت موٹی ہو گئی۔ اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں۔ کھجور کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے کیونکہ تازہ خوشے لٹک آئے اس پر۔ کھجور کو پتا نہیں چلا کہ میں نبی ہوں۔ برتن بھر گئے، بکریوں کے تھنوں سے بہتا ہوا دودھ وہ نہیں رکا۔ اب ایک دفعہ پھر سنیے، حضور آئے تو کمزور بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، حضور آئے تو درختوں میں کھجوریں لگ گئی، حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، یہ حلیمہ نے حضور کو پالا تھا یا حضور نے حلیمہ کو پالا تھا؟ کس نے کس کی پرورش کی تھی؟ کون کس کو پال رہا تھا؟ جب یہ بنیادی غلطیاں اسلام سے نکل جائیں گی پھر یزید آٹومیٹک نکل جائے گا۔ جب تک اس اچھے دین میں یزید جیسے پلید کو شامل رکھو گے اس وقت تم اسلام کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ جو رحمت کا دین تھا وہ دہشت گردی کا دین بن گیا۔ تم نے اماموں کا مذہب دیکھا ہی نہیں، تم نے بادشاہوں کا مذہب دیکھا، تم نے وہ تاریخ دیکھی ہے جو ملا نے لکھی ہے، تم نے وہ تاریخ لکھی ہے جو بادشاہوں نے لکھوائی۔ اگر اصلی اسلام کا تعارف ہو کہ اصلی اسلام کیا ہے، 2 طرح کے طبقے ہیں اسلام۔ یہاں سے زندگی رہی تو کل ٹھیک 3 بجے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا 2 طرح کے اسلام۔ کیا؟ ایک وہ طبقہ جو مشکل پڑے تو اسلام کو اپنے پیچھے رکھنے کی بجائے سامنے رکھ لیتے، جیسے ناجائز مارکیٹ کی نکڑ پر مسجد، نہ حکومت مسجد گرائے گی نہ مارکیٹ گرے گی۔ اور ایک وہ ہے اسلام پہ مشکل بنی تو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسلام زخمی ہے ان بے غیرتوں کی وجہ سے جو اسلام کو آگے کر دیتے ہیں، آل محمد زخمی ہے اسلام کی حفاظت کی وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کو پیچھے رکھا، خود سامنے آ کر کھڑے، اور وہ قربانیاں دی اس گھر نے۔ وطن بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے وطن کے ساتھ، اس کو ذرا ٹھیک کر لوں۔ صاحب ایمان کے لیے وطن بڑی پیاری چیز ہے، لیکن پیاری تب ہے اگر کوئی رہنے دے۔ کبھی یہ فکرہ نہ بولنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا۔ مدینے میں لوگ زہر لے کر آ گئے تھے کہ جیسے امام حسن کو زہر دے کے رستے سے ہٹا دیا، اس سے غریب۔ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، بزرگ ذاکرین فرماتے تھے قرآن آ کر کھڑا ہو گیا شبیر کے دروازے پر، آقا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے، لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے۔ فرمانا گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو ہوں۔ اللہ تیری زندگی کرے شہزاد علی اکبر، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو ہوں۔ قرآن کی آواز ہے، مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے۔
فرمایا گھبرا نہیں، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں۔ اگلا فکرہ میری بیٹیوں تمہارے لیے، رو کے قرآن کہتے مولا لوگ میرا غلاف لوٹنا چاہتے، اب آدھے فکر نہ کرتے رہا، غلاف بچانے کے لیے میری بہن اپنی چادر کروں۔ میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، خرچہ ہمیشہ وارث کرتا ہے۔ کسی کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے، پورا گاؤں افسوس کرے گا، عدالت میں وہی جائے گا جو وارث۔ یزید مصطفیٰ کے دین پر قبضہ کرنا چاہتا، شراب پینے والے کو لوگ امیر المومنین کہہ رہے تھے۔ اندر جوا ہو رہا ہو، باہر جوا خانہ لکھا ہوا ہو، یہ معاملہ اور ہوتا، لیکن اندر جوا ہو، بورڈ مسجد لکھا ہو، یہ ہو رہا تھا۔ شبیر نے وہ مسجد والا بورڈ اکھاڑ دی، وہ بہنیں لے کے گھر سے چل پڑا۔ اس کا وطن چھوڑنا وہ قیامت ہے جس پر آج تک مدینہ اداس۔ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا میرا غریب مولا، اب آدھے مولا گورنر مدینہ نے بلایا، ولید نے۔ بھائی چلا دروازے پر، بہن کی عادت تھی جب تک بھائی گھر نہ آئے دروازے پہ کھڑی رہتی تھی۔ کئی دفعہ امام حسین نے کہا بھی تھا، بہن جب میں مسجد میں جاتا ہوں کیوں دروازے پہ کھڑی رہتی؟ رو کے کہتی ہے جس دن سے حسن کے جنازے پہ تیر برسے ہیں میرا مدینے والوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ اچھا بہن میں دربار میں جاتا ہوں، مجھے حاکم نے بولا اس وقت دربار، شام کے وقت کوئی بندہ کہ میں نے کچہری جانا ہے رات کو 8 بجے، بندے حیران تو ہوں گے کہ اس وقت؟ بہن نے کہا اس وقت؟ فرمایا کوئی ضروری کام۔ میں نے جس طرح سے پڑھا ہے دونوں بازو پکڑ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی ہے نہ جا، نہیں جانے دوں۔ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، یہ منظر جناب لبابہ خاتون نے دیکھا، عباس کی زوجہ، وہ دوڑ کے گئی غازی کے پاس، غازی تو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا، بہن اور بھائی دروازے پہ کھڑے ہو کے رو رہے۔ عباس نے تلوار اٹھائی، تیزی سے دوڑتا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا مان تھا علموں والے پر۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے غازی کو آدھے دیکھا، بازو چھوڑ کے کہتی ہے اب جہاں دل جاتا ہے چلا۔ میری بیوی دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے دوں، جہاں جانا چاہتا ہے اب چلا جا۔ عباس کو پتا چلا میرا آقا جانے کے لیے تیار، آواز دے کے فرمایا اکبر، قاسم، حنفیہ، آن، قاسم۔ بس چاند نکلتے آئے حجروں سے، امیری کا وقت تھا نا، غازی نے بلایا تو سارے آ گئے۔ جب غریبی ہوگی تو حسین بلاتا رہے گا، اینا اینا بالفضل لبور۔ بنی ہاشم کا چاند ستاروں کے اندر آ گیا اور کٹھے سید چلنے لگے۔ ایک فکرہ علامہ رسم زیدی صاحب، تنہائی میں بھی روتا ہوں جب یاد آ جائے، وہ فرماتے تھے مدینے والوں غور سے دیکھ لو، یہ سیدوں کا آخری جلوس۔ اس کے بعد تم انہیں کبھی اکٹھا نہیں دیکھو۔ دربار ولید میں میرا مولا پہنچو، عباس اس نے صرف مجھے بلایا، تم یہی رک دو، اکبر یہی رک دو۔ غازی کا بدن کانپنے لگا، مولا اکیلے نہیں جانے دوں بدر۔ فرمایا غازی اگر کوئی بات ہوئی میں اشارہ کروں گا، یہ دربارہ خیبر کے دروازے سے بڑا نہیں۔ غازی باہر کھڑے ہو گئے، حسین اندر گئے، اس نے کہا معاویہ مر گیا، یزید خلیفہ بن گیا، یزید کی بیعت کر۔ چہرے پہ جلال آ گیا، تمہارا مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت کرے؟ صبح ہونے دے تو میرا جواب سن لے گا۔ غریب زہرا اٹھا، مروان ابن حکم ملعون دیکھ رہا تھا،
وضو کر رہا تھا اس نے پہلی دفعہ سر کا مسح کیا. اسلام میں سے پہلے سر کا مسح نہیں تھا, اس طرح کا مسح اس نے پہلی دفعہ یوں کی اور یوں کر کے یوں اشارہ کی, شبیر کو قتل کر دے. امام وہ ہوتا ہے جسے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. امام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو. میں وہیں سے آبادی شبنت طلقان, اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, تیری اتنی جرت کہ تو فرزند رسول کے قتل کو حکم دے. آواز اونچی ہونی تھی کہ غازی نے دروازہ توڑ دیا اور شیر کی طرح بفرا ہوا اس طرح سے اندر آئے 3 جوان, ایک غازی, ایک زین العابدین, ایک علی الاکبر اور پیچھے محمد حنفیہ. حسین نے غازی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس مدینے میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے نہیں رہنے دیتے مدینے میں. غریب واپس آیا. عباس مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, فہرست بنا, مردوں کا نام لکھوایا اور اس کے بعد بیویوں کا نام لکھو. یہ منظر میں پڑھتا بھی رہوں شام تک, میں نہیں بتا سکتا, آپ سنتے رہیں, آپ نہیں سوچ سکتے غازی پہ کیا گزرا ہوگا جب حسین نے زینب کا نام ماتھا زمین میں جالے کا رو کے کہتے رقیہ کو لے جاتے ہیں, زینب کو رہنے. آواز آئی عباس صرف زینب نہیں رقیہ بھی ساتھ آئی. 1 منٹ میری طرف دیکھنا, ہائے کر کے رونا بہت بڑی عبادت ہے. غریب نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھا, غازی نے لکھنا شروع کیا. میں نے بزرگ ذاکرین سے سنا اتنے کانپ رہے تھے ہاتھ غازی کے, زے کہیں لکھا گیا, یہ کہیں لکھا گیا, نور کہیں لکھا گیا, بے کہیں لکھا گیا. شبیر کی آواز ہے آنکھیں کھول کے دیکھنا جیسے تو نے اجڑی کا نام لکھا ہے, اللہ نے ویسے زینب کے سفر لکھے ہیں. کبھی کوفہ جائے گی, کبھی کربلا جائے گی, کبھی شام جائے گی. میری پوری تحقیق ہے, ایک بچی کا نام نہیں لکھا حسین. علامہ سید علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ ان کا فکرہ, وہ فرماتے ہیں کہ جناب صغرا والی روایت اس لیے ٹھیک ہے مدینے چھوڑ جانے والی کہ اگر صغرا مدینے میں نہ ہوتی تو ام البنین کبھی زینب کا ساتھ نہ چھوڑتی. عباس کی ماں فاطمہ صغرا کے لیے مدینے رہ گئی, ساروں کے نام لکھے, ایک فاطمہ صغرا کا نہ لکھا. میر انیس فرماتے چھوٹی سی بچی روتی رہ گئی اور رو رو کے کہتی تھی میں یہ نہیں کہتی ہوں اماری میں جگا دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو, بابا مجھے علی اصغر کی دائی بنا کے ساتھ لے جاؤ, بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. جب دیکھا کہ بابا نہیں لے جاتا, چھوٹی سی 7 سال کی بچی نے, میرے سنی جو بہنیں اور بھائی بیٹھے گھر جا کے سوچنا, 7 سال کی بچی اتنی بھری حویلی میں حسین اکیلے چھوڑ کر جا رہے, اس بچی نے اصغر کو اپنی جھولی میں اٹھا لیا. سارے جاؤ میں اصغر کو نہیں جانے دوں گی, اکبر نہ لے جا مجھے, میرا اصغر تو میرے پاس ہے. پیار کر کر کے کہتی تھی میرا اکبر بھی تو, میرا قاسم بھی تو, میرا آنا محمد بھی تو بہن کو چھوڑ کے نہ جانا. بی بی سکینہ اٹھانے لگی, اصغر نہیں آیا. جناب رباب اٹھانے لگی, اصغر نہیں آیا. آخر بیویوں نے رو کے کہا مولا اصغر نہیں آتا. آخر میں غریب زہرا حسین ابن علی آئے, کہا صغرا میں مانگوں اصغر کو, رو کے کہتی اچھا بابا مانگ کے دیکھ لے, اگر خود بخود آ جائے تو بے شک لے جانا, بابا زبردستی نہ کرنا. غریب زہرا نے ہاتھ پھیلائے, اصغر نہیں آیا, اصغر نہیں آیا. شبیر نے اصغر کے کان میں کوئی فکرہ کا, حسین علیحدہ نہیں ہوا. 6 مہینے کا علی اصغر ہمک کے شبیر کے بازوؤں میں آ گیا. روتی ہوئی صغرا قریب آئی, رو کے کہتی اب واپس نہیں مانگتی, بس اتنا بتا دے بابا تو نے کہا کیا ہے, کہ بس اتنا کہا رہ جا اصغر رہ جا, کیا میں اتنے تیر کھاؤں گا تیرے حصے والا تیر بھی شبیر اپنی گردن میں کھا لے گا. اصغر رو کے کہتے جس کے میرے جیسے بیٹے ہوں اجرکم علی اللہ, جو اس کام میں روتے ہو مولا تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ, اللہ اس مسجد و بارگاہ کے بانیان کے درجات بلند کرے. جس حد تک رونا نہیں آیا یہ دن پھر قسمت سے اگلے سال جو زندہ رہے گا وہی روئے.
حسین جانے لگے، قریب آگے کہتی ہے بابا میری وصیت سن دو، 7 سال کی بیٹی کی وصیت، بابا جب میں واپس آئیں گے مجھے پتہ ہے میں زندہ نہیں رہوں، 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ ہے، آوازیں کون کون سے، آوازیں پہلے چچا عباس جس نے فہرست میں میرا نام نہیں لکھو، دوسرا بھائی علی اکبر، اکبر واپس آ جائے تو میری قبر پہ نہ ہے، تیسری میری اماں رباب، اچھا بابا خدا حافظ، سگرا نے خدا حافظ کا، شبیر رونے لگے، رو کے کہتے کہے 4 ہیں بتائے 3 ہیں، رو کے کہتی ہے بابا ناراض نہ ہونا تو بھی میری قبر پہ نہ آنا، شبیر نے ایک فکرہ کہا ہے پتہ نہیں دھرتی پھٹ کیوں نہیں گئی، غریب رو کے کہتے سگرا کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا، یہ فکرے سن لیتے 7 سال کی بچی تڑپ کے سینے سے لگ گئی، رو کے کہتی ہے بابا یہ کیوں نہیں کہتے مرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ کیوں نہیں کہتے میری آج 10ویں محرم ہے تو واپس نہیں آئے گا، میں یتیم ہو رہی